خيرا يا مولاي. وأن يأتي الخير والخوارج يعثون في ديار المسلمين فسادا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی سیریز کا 20واں ایپیسوڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ سپاہی کچن میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ معاویہ سیریز کے 19ویں ایپیسوڈ کے آخر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ ایک مشروب اٹھا کر پیتے ہیں تو انہیں قے آنے لگتی ہے، الٹیاں کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کا بیٹا اور ان کے چند سپاہی اٹھا کر انہیں اندر لے جاتے ہیں اور پھر معالج کو بتایا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ انہیں بہت ہی شدید قسم کا زہر دیا گیا ہے۔ تو اسی کو دیکھنے کے لیے 20واں ایپیسوڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ان کے کچھ سپاہی کچن میں جا کر سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر کچن میں موجود سارے لوگوں سے ایک ایک کر کے پوچھ تاچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آتا ہے تو ان کی بہن ان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو گیا، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ان کے جو گارڈز ہوتے ہیں وہ سب سے پوچھ تاچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سودا جس نے انہیں زہر دیا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر آ کر جب یہ سب دیکھتی ہے کہ یہاں پر پوچھ تاچھ چل رہی ہے تو وہ واپس سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی شخص ملنے آتا ہے تو وہ جا کر اس سے ملتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سارے دعوت کر رہے ہیں، ان کے آگے کھانا رکھا ہوتا ہے، سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں آپ ایک سین دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے کچھ اٹھاتے ہیں لیکن پھر اسے وہی رکھ دیتے ہیں بلکہ کھاتے نہیں ہے۔ جس شخص کو کھانے میں زہر دیا گیا ہو وہ تو کھانے سے ڈرے گا ہی ڈرے گا، تو اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو کھاتے نہیں بلکہ وہیں پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ میں خوارج کے ہونے کی جب خبر ملتی ہے تو وہ زیاد بن ابیہ، جسے زیاد بن ابی سفیان بھی کہتے ہیں، جنہیں انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا تھا، اس سے خطوط لکھتے ہیں کہ وہ بصرہ جائے اور وہاں پر جتنے بھی خوارج ہیں ان پر قابو پائے۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زیاد بن ابی سفیان بصرہ میں جاتا ہے، وہاں جا کر ایک خطاب کرتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی خوارج وہاں پر موجود ہوتے ہیں انہیں مارا بھی جاتا ہے اور کچھ کو پکڑ کر قید کر لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے معاویہ بن ابی سفیان سودا کو بلاتے ہیں، ان کی ایک میڈ آتی ہے سودا کے پاس اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یار میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں جو اس سیریز کے اندر فلمایا گیا ہے، لوگ انہیں امیر المومنین ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ایک میڈ جاتی ہے سودا کے پاس، وہ کہتی ہے کہ تمہیں معاویہ بن ابی سفیان بلا رہے ہیں۔ تو جب وہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس جاتی ہے تو جا کر اپنی طرف سے ہمدرد بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو معاویہ بن ابی سفیان اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں یہاں پر کس نے بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو شخص اتنے سالوں سے ایک دمشق میں رہ رہا ہو، اس کے گھر کے اندر کک موجود ہوں، سارے نوکر موجود ہوں، اور جیسے ہی ایک نئی خاتون اس کے گھر میں آتی ہے تو پھر اسے زہر دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے شک سودا کے اوپر ہی جائے گا، کیونکہ وہی نئی نئی اس محل کے اندر آئی تھی۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ بتاؤ یہاں کس کے کہنے پر آئی ہو؟ بالآخر وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو بتا دیتی ہے کہ اسے خوارج نے یہاں بھیجا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، اور وہ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کے بچے کو اغوا کر رکھا تھا، اس لیے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ لوگ اور کچھ گارڈز کو بھیجا جہاں سودا نے بتایا تھا اسی جگہ پر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر وہ شخص موجود ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے گارڈز آ رہے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن بالآخر پکڑا جاتا ہے اور پھر اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ جہاں وہ قید ہوتا ہے، جب معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے ملنے جاتے ہیں تو وہ انہیں ان کا نام لے کر بلاتا ہے معاویہ، تو ایک گارڈ آ کر اسے مارتا ہے اور کہتا ہے معاویہ نہیں، امیر المومنین۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس گارڈ کو ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیتے ہیں کہ بس چھوڑ دو اسے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ سودا کا بچہ کہاں ہے جسے تم لوگوں نے اغوا کر رکھا ہے؟ پہلے تو وہ نہیں بتاتا لیکن بالآخر بتا دیتا ہے،
और फिर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बेटे को बाजियाब करवा लेते हैं। अब यहाँ पर आप सीन देख सकते हैं कि सौदा को उसके बच्चे से मिलवा दिया जाता है। जब वो अपने बच्चे से मिल रही होती है तो मुआविया बिन अबी सुफियान दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। सौदा जैसे ही मुआविया बिन अबी सुफियान को देखती है तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। इतने में एक शख्स आता है, सौदा का सामान लाकर वहां पर फेंकता है, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था कि उसे अब इस महल से निकाल दिया गया था। तो फिर वो अपना सामान उठाकर वहां से बाहर चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे और कुछ और लोगों के साथ बैठकर घुड़सवारी देख रहे होते हैं। इतने में इनके पास एक कासिद आता है खत लेकर और बताता है कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान ने बसरा में अमन व अमान को कायम कर दिया है और जो खवारिज वहां पर सरगर्म थे उन्हें पकड़कर जेलों के अंदर डाल दिया गया है। तो मुआविया बिन अबी सुफियान जब ये सुनते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर जाते हैं तो एक और कासिद वहां पर आता है एक खत लेकर। जब वो उसे पढ़ते हैं तो रोने लगते हैं। उनका गार्ड उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं कि मेरा भाई उतबा जो था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर वो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि कूफा के अंदर मुगीरा इब्ने शोबा जो वहां पर मौजूद थे वो भी इंतकाल कर जाते हैं। जब मुगीरा इब्ने शोबा की वफ़ात हो जाती है और उन्हें दफनाया जा रहा होता है, आप ये सीन देख रहे होंगे, यहाँ पर भी कुछ नकाब पोश लोग मौजूद होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, मंसूबा बना रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तो फिर जब उन्हें दफना देते हैं तो ये खवारिज वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मुगीरा इब्ने शोबा मौजूद होते थे और वहाँ जाकर उनके सारे जो गार्ड्स थे, जो पहरेदार थे, उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पर डेरा जमा लेते हैं। इसकी खबर जब मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलती है तो आप इस कदर गुस्से में आ जाते हैं। फिर आप ज़ियाद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त भेजते हैं कि फ़लाँ जगह पर जाओ और जाकर देखो कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ भी अमन व अमान कायम करो। ये सीन आप देख रहे होंगे कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान जब वहाँ पर आते हैं, बेसिकली ज़ियाद जो थे ये तलवार चलाने में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। तो ये जब वहाँ पर आते हैं, इनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं, ये खवारिज को मारना शुरू कर देते हैं, उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पर भी अमन व अमान कायम कर देते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जो इस एपिसोड को देखना चाहते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो जाकर इसको देख सकते हैं। जो लोग कमेंट्स में आकर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कह रहे होते हैं और उनके लिए गलत ज़बान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके सहाबा को बोलने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो कुछ भी गाली गलौज करते हो या बुरा भला कहते हो वो आपके अपने अमालों के अंदर लिखा जा रहा है, उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बेहतर यही है कि आप सहाबा के बारे में गलत अल्फाज बोलना बंद कर दो और अगर आपको इख्तिलाफ है तो उसे अपने तक रखो। इख्तिलाफ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप दूसरे के बारे में गलत ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।